اکنامکس پارٹ 2 میں آج ہمارا سوال ہے کہ افزائش آبادی اور افراط آبادی کے مسائل کیا ہیں۔ اب ذرائع انسانی دنیا بھر میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، وہ بے شک پیدا کنندہ ہوں کسی چیز کے یا وہ شاید صارفین استعمال کرنے والے ہوں۔ آبادی کے لحاظ سے ان کا کردار مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلی مردم شماری 1872 میں کی گئی، پھر دوسری 1961 میں ہے، پھر 1972 میں کی گئی، پھر 1981 اور پھر 1998 میں کی گئی، جس کے مطابق 132 پوائنٹ سم تھنگ ملین جو ہے وہ آبادی تھی۔ پھر 2013 میں جو ہے وہ آبادی بہت تیزی کے ساتھ اس کے اندر اضافہ ہوا اور 182 پوائنٹ سم تھنگ ملین کے قریب پہنچ گئی، اور ابھی بھی جو ہے وہ جو شرح آبادی ہے وہ 2.0% ہے، جو دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب جب آبادی اتنی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جائے تو اس کے کیا مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اب یہ دیکھیں کہ جب آبادی میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو تو پہلی چیز جو سب سے زیادہ جو سفر ہوتی ہے وہ خوراک ہے، کہ آپ کے پاس خوراک کا پورا کرنا وہ محال مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو کیا کرتے ہیں کہ آپ غلہ جو ہے وہ درآمد کرتے ہیں، اور جب درآمد کرتے ہیں تو اپنی جیب سے آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ اپنی خوراک بھی پوری نہیں کر پاتے اپنے ملک کی آبادی کے لحاظ سے۔ پھر اگر دوسری چیز دیکھیں، اشیاء صارفین کی طلب میں جب اضافہ ہو جائے تو ان کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، افراط زر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب پھر اس کو کیسے پورا کریں گے؟ جب پیسہ ڈی ویلیو ہو جائے، چیزوں کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جائے اور اشیاء صارفین جو ہے وہ لوگ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوں اور آپ بنا نہ پا رہے ہیں۔ پھر تیسری چیز یہ دیکھیں کہ ایجوکیشن کا معیار دیکھیں، کہ جب آبادی اتنی بڑھ جائے گی، آپ کے پاس اتنے اسکول نہ ہوں گے، آپ کے بچے جو ہیں وہ اسکول جانے کے لیے جو ہے وہ رہ جائیں گے، یا ایک اسکول کے اندر جو گنجائش سے زیادہ بچوں کو داخل کیا جائے گا تو اس سے بھی پازیٹیو امپیکٹ آنے کے بجائے نیگیٹو امپیکٹ آئے گا، صحت کے لحاظ سے بھی اور تعلیم کے لحاظ سے بھی۔ پھر اسی طریقے سے جو گورنمنٹ ہے اس کے سرکاری اخراجات میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ آپ کے لیے پارک بناتی ہے، گورنمنٹ آپ کے لیے روڈز بناتی ہے، گورنمنٹ آپ کے لیے ہاسپٹلس بناتی ہے، گورنمنٹ آپ کے اور بہت سارے ایسے کام کر رہی ہوتی ہے جو فیسیلیٹیشن کے اندر شامل ہیں۔ جب جو آبادی میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو سرکاری اخراجات ہوتے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اخراجات بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، اور آپ کے پاس اتنی انکم نیشنل انکم نہیں ہوگی تو پھر بیرونی قرضوں کی طرف ہم جائیں گے، اور بیرونی قرضوں سے پھر دوبارہ ہم جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوں گے، معیشت جو ہماری جو ہے وہ ڈوبنا شروع ہو جائے گی، پیچھے آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہاسپٹل، صحت کی فیسلٹیز، کہ صحت کی فیسلٹیز میں اگر ایک ہاسپٹل ہے اور اس کو سرو کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنے ڈاکٹر ہی نہیں ہے جتنی آبادی ہے، نہ نرسز ہیں نہ میڈیسنز ہیں، تو کیا ہوگا کہ وہ ہر ایک کو پراپر جو میڈیسن، جو صحت کا جو بنیادی حق جس کو اس کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل پائے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ بیمار رہنا شروع ہوں گے، قوت استطاعت کم ہوگی، جب قوت پیداواری کم ہوگی، لوگوں کے کام کرنے کی استطاعت ہی نہیں رہے گی تو وہ کس طرح کام کریں گے۔ پھر اگلا مسئلہ دیکھیں کہ جب بہت آبادی کے ضیاع کی وجہ سے، بہت زیادہ بہتات افراد آبادی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بے شمار ایسے افراد جو نہایت قابل ہیں، اچھی استعداد رکھتے ہیں، لیکن ان کو ملازمت نہیں ملتی، بے روزگاری کا شکار رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک جاب نکلتی ہے اور 1000 اپلیکیشن چلی جاتی ہیں۔ ان 1000 اپلیکیشن میں سے بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو جاب ملے، لیکن نہیں ملتی۔ سبھی کو تو نہیں دے سکتی نا گورنمنٹ جاب، ایک سیٹ ہوگی تو ایک ہی کو دے گی، تو یہ بھی آبادی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ گاؤں کو شہروں سے ملانے کے لیے روڈز اور موٹر ویز بنائے گئے ہیں۔ اگر آبادی کا پھیلاؤ بڑھتا جائے گا لوگ جو ہے وہ جن کی زمینوں کے لحاظ سے پہلے دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص کے 4 بیٹے تھے، آگے اس کے 8 بیٹے ہو گئے، اس کے بعد ان کے بھی 8 ہو گئے، تو زمین در تقسیم ہوتی گئی، اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوا، 3-4 نسلوں کے بعد وہ ایک ایک کنال پر جو ہے وہ مشکل حصے میں آئی۔ اب جو کاشتکار تھے جنہوں نے بچوں کو تعلیم نہیں دلائی، ان کا جو پیشہ تھا وہ کاشتکاری تھا،
اب ان کے پاس تو اتنی زمین ہی نہیں کہ وہ کاشتکار کر کے اپنے جو ہے بچوں کو پال سکیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے آبادی سے کہ ایک بہت بڑی آپ کے اندر ایک منفی جو ہے وہ اثر آ رہا ہے ذرائع انسان کا کہ وہ آپ کے پاس وہ فیسیلیٹیشن نہیں ہے لیس ڈیولپمنٹ کنٹریز کے حوالے سے خاص کر. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ سب سے پہلی چیز جو بنیادی ہے وہ افزائش نسل، یعنی کہ وہ اپنی نسل کی افزائش کیسے کریں گے جب آپ کے پاس وہ فیسلٹیز موجود ہی نہیں ہوں گی. اور اسی لیے کیا ہے کہ آپ بہت سارے ایسے ممالک دیکھیں انہوں نے اس کو آبادی کو کہ افراد آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف قسم کی جو ہے وہ پالیسیز بنائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم معیشت کے لحاظ سے دیکھیں تو ہماری بچتیں ہونی چاہیے. جب آپ کی آبادی زیادہ ہوگی، کھانے والے زیادہ ہوں گے تو آپ کے پاس بچتیں نہیں ہوں گی. جب بچتیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا، آگے آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکیں گے، سرمایہ کاری نہیں کر سکیں گے. سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، نہ صرف آپ پیچھے جائیں گے بلکہ معیشت بھی کم ہوگی. ڈیولپنگ کنٹریز کی سب سے بڑی جو کامیابی کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر سیونگز بھی ہیں اور وہاں پر اثر نو تشکیل سرمایہ بھی ہے کہ لوگ پیسہ کما کر اس کو اثر نو دوبارہ جو ہے وہ ری انویسٹ کرتے ہیں اور وہاں سے بھی پیسہ کماتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں تو اپنی بجٹ کے مطابق، اپنی چادر کے مطابق اور اپنی فیسلٹیز کے مطابق اپنی پلاننگ کریں اور اس کو اپنی نسل کی اچھی افزائش کریں تاکہ وہ صحت مند ہو، ان کی استعداد کار بڑھے، ان کو اچھی تعلیم دلوائیں اور ان کو ایک فعال کردار کی طرف لے کر آئیں جو معاشرے کا ادا کریں اور جس سے نہ صرف ملک و قوم ترقی کرے گی بلکہ ان کی اپنی فیملی بہت زیادہ ترقی کرے. سمجھ آ گئی؟ تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ افراد آبادی اور افزائش آبادی کے مسائل کیا ہیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.